لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نہایت اہم باتیں آج سامنے آئی تھی. ایک کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، کن اعمال سے بنتا ہے، اور ایک گھرانہ اجڑتا کیسے. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے کیا رہبری فرمائی. تو ہماری مختلف ضرورتیں ان کے اعتبار سے بات چل رہی تھی. ایک بڑی ضرورت گھر میں محبتیں ہوں، خاندان میں آپس میں جوڑ ہو، الفتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں، چکانیاں نہ ہوں، سیاستیں نہ ہوں، عداوتیں نہ ہوں. کیا کرنا پڑے گا؟ 6 اسباب عرض کیے تھے. اس میں سے ایک سبب جذباتی رویے. جذباتی رویے، جذبات والا انسان، جذباتی انسان وہ آزمائش بن جاتا ہے لوگوں کے. بیوی جذباتی ہو، آزمائش. شوہر جذباتی ہو، آزمائش. بچے جذباتی ہو. اور میرے بھائیوں، آج ہم سب جذباتی. جذبات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں جذبات رکھے ہیں. غصہ بھی رکھا ہے، شہوت بھی رکھی ہے. اب 2 چیزیں ہیں جو اسے کنٹرول کرتی ہیں، ایک عقل، ایک شریعت. اسی لیے کامیاب انسان کیا ہے کہ جذبات کو تابع کرے عقل کے، عقل کو تابع کرے شریعت. بس یہ ہے سارا دل، یہ ہے بہترین زندگی. اور اگر لیکن کتنی داویفتہ میں آپ ابھی آئے، بس جی وہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے غصے میں طلاق دے دی. پہلے عمل ہوتا ہے، پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا عمل ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں جذباتیت. جذباتی انسان اگر بس چلے گا تو جسمانی ایذا دے گا. ابھی ایک لڑائی ہوئی کسی کی، تو یہ میں کیا کروں، میں غصے میں تھا. میں کہا بس میں کہتے ہیں نا میرا بی پی ہائی ہو گیا. کا بی پی بھی بڑا سمجھدار ہو گیا ہے، کمزور کو دیکھ کے ہائی ہو جاتا ہے. اور سامنے اگر اس سے زیادہ طاقتور آدمی ہو تو پھر بی پی اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے. بی پی بھی بہت سمجھدار ہو. تو جذباتیت، اللہ میرے آپ کے اوپر رحم کر دے. ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی روحوں پہ محنت نہیں کی، ہم نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی. میں نے آپ سے عرض کیا، اگر جذباتی انسان سامنے والا کمزور ہوگا، جسمانی نقصان پہنچائے گا، بیوی کو مارے گا، ماتحتوں کو مارے گا، یا تو جسمانی عزت پہ حملہ کرے گا، تحقیر، تذلیل، توہین، غیبت، تنقید، تنقیص، تکبر اور بدگمانیاں. یہ ہے ایک عجیب بات. امام غزالی رحمۃ اللہ اکبر، علم کی کیا شان ہے اگر علم نافع ہو. بھائیوں، اللہ کی قسم ہم بڑے علم سے مستغنی ہو. قلب کا علم کس کے پاس ہے؟ روح کا علم کس کے پاس ہے؟ لاکھوں چند لوگ ہوتے ہیں جو پہچانتے ہیں. نفس کا علم کس کے پاس ہے؟ جو نفس کے قید کو جانتے ہیں، اس کی تدبیروں کو جانتے ہیں، اس کے مکر کو جانتے ہیں. ہم ایک دن زندگی میں نہیں گزار سکتے اچھا ہمارے پاس وحی کا علم نہ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ محنت کی ہے، سالوں سالوں محنت کی. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اپنے آپ کو ان کے تابع کیا، سالوں محنت کی. پھر ایسے نکھر کے آئے، اللہ اکبر، علم بھی ہو اور قلب صاف ہو، تو پھر ایسے لوگوں کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا. ایسے لوگوں کا کوئی بدل نہیں. تو
تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی. فرمایا کہ انسان کے دل کی مثال ایک قلعے کی طرح ہے. قلعہ دارالخلافہ کہتے ہیں کسی ملک کا دارالخلافہ. یہ جسم ایک سلطنت ہے، اس کا دارالخلافہ دل ہے. اس دل کے دو دروازے ہیں اور دشمن شیطان ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی آنکھوں پر محنت نہیں کرے گا. وہ کہے گا دل قابو کر لو، پھر آنکھیں بھی ہماری، پھر اس کا دماغ بھی ہمارا، اس کے ہاتھ بھی ہمارے، اس کی کمائی بھی ہماری، اس کا خرچ بھی ہمارا، پھر یہ مسجد میں بھی ہمارا، مسجد سے باہر بھی ہمارا، یہ بازار میں بھی ہمارا. پھر جو ہم کہیں گے یہ وہ کرے. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کیا کر لو، اس کا دل قابو کر لو، دارالخلافہ پہ قابو. آئے گا کہاں سے؟ دروازے دو ہیں اور ان دروازوں پہ چوکیدار دو ہیں. وہ دو دروازے کیا ہیں؟ وہ دروازے ہیں شہوت، غضب. شہوت، غضب. یہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. شیطان نہیں آپ کے اوپر قابو پا سکتا جب تک کہ آپ کی شہوت آپ کے اوپر قابو نہ پائے. اس کے چوکیدار کون ہیں؟ چوکیدار دو ہیں، ایک عقل، ایک شریعت. اگر عقل سلیم ہو تو انسان کو بری چیزوں سے روکے، نہیں یہ نہیں کروں گا، غلط ہے. اللہ نے عقل کو اتنی بڑی چیز دی ہے. اللہ اس کی اجازتیں ہیں کہ ساری دنیا یہ انسانیت کے لیے یہ چیزیں بن رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن نے بھی سکھائی یہ چیزیں، عقل. دوسری چیز ہے شریعت کہ دو چوکیدار جو پہرا دے رہے ہیں، شیطان کو نہیں آنے دے رہے. شیطان آپ کے دل پہ قابو نہیں پا پاتا. شیطان کیا کرتا ہے؟ کسی طریقے سے ان دو پہرے داروں کو کمزور کر دو. یہ کمزور ہو جائیں گے تو شیطان اندر آ جائے گا. جب شیطان اندر آ کے دارالخلافہ دل پہ قابض ہو جائے گا تو پھر یہ انسان کے فیصلے عقل سے نہیں ہوں گے، شریعت سے نہیں ہوں گے، جذبات سے. طلاقیں ہوں گی، میں کیا کروں جی مجھے غصہ آ گیا. قتل ہوں گے، میں کیا کروں بس میں ہوش میں نہیں تھا. کیسے عجیب عجیب فیصلے ہو، جذباتی فیصلے. پھر یہ دنیا فساد کرے گی، یہ سکون کا گہوارہ نہیں بنے. ہر شخص، ہر جذباتی انسان دوسروں کے لیے آزمائش. اس لیے بھائی کیا کرنا ہے؟ میں نے آج کے دروازہ کیا ہے؟ غصہ. اور دروازہ کیا ہے؟ شہوت. اور دل کی، اسی لیے علماء نے لکھا دل کی 3 بڑی بیماریاں ہیں. واہ، اللہ پاک جزا خیر دے. یہ علم کروڑوں کا علم ہے، لاکھوں روپے. دل کی 3 بڑی بیماری، شہوت، غضب، غصہ. شہوت، غضب، غصہ. بس اگر دل میں یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر یہ دل خراب ہے. اور دل خراب ہے تو انسان خراب ہے، اور انسان خراب ہے تو اس کے عمل خراب ہے، اور انسان کے عمل خراب ہے تو پھر مصیبتیں ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ ہے پاکستان کو رو رہے. پاکستان کو مت رو، یہاں کی سڑکوں کو مت رو، یہاں کے نظام کو نہ رو. رونا اس بات کا ہے انسانوں پہ محنت نہیں ہو. کہاں سے بنیں گے انسان؟ یہ گھر سے بنیں گے. کیا ماں باپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. ہمارے پاس تو گاڑی چمکانے کے لیے وقت ہے. بھائیوں، ہم نے اپنے فریضوں میں غفلت کی. اتنی معصوم نسل، اتنے پیارے بچے وہ بگڑ گئے، بچیاں بگڑ گئے. ہم نے پھر کیا ہوا؟ پھر اس مسجد میں نقصان کیا. ہم بھی قصوروار ہیں. کیا نقصان کیا؟ یہ مسجد کی انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے. ہم اپنے ٹائروں کو چمکاتے رہے. ہم اس مسجد کو تعلیم گاہ نہیں بنا سکتے، ہم اس کو تربیت گاہ نہیں بنا سکتے. کیا وجہ ہے؟ کہ علاقے کا ایک اسپتال اس علاقے کے مریضوں کی جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے. علاقے کا یہ روحانی اسپتال علاقے کے مکینوں کی روحانی ضرورت کیوں نہیں پورا کرتا؟ کچھ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، کچھ سیکھنے والوں کی غلطیاں ہیں. لاتے نہیں اپنے بچوں کو اسپتال میں، لاتے نہیں اپنے مریضوں کو. اور کچھ معالجین کی غلطی ہے، کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی. مسجد تعلیم گاہ ہوگی، سارے علاقے کی خواتین
ان کے لیے تربیت گاہ ہوگی، سارے علاقے کے بچے ان کے لیے تربیت گاہ ہوگی، تاجر بھی آ کے سیکھتے، ملازم بھی آ کے سیکھتے، لوگ اپنے اس میں الحمدللہ اپنی حیثیت سے علماء کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں دارو لکھتا ہے، آپ اب کس نے روکا ہوا ہے پوچھنے سے؟ تجوید کا حلقہ لگتا ہے، کس نے روکا ہوا ہے کہ اپنا قرآن درست نہ کرو؟ تو بھائیوں، اور دوسری تربیت گاہ، تیسری تربیت گاہ تعلیم گاہیں تھیں، اللہ اکبر، وہاں تو فساد ہی فساد، وہ عیاش گاہیں بن گئی، وہاں بچے پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، پڑھائی نام کو نہیں ہے، عیاشیاں ہیں، بےہودگیاں ہیں، وہ نام نہیں لے سکتے۔ تو تعلیم گاہوں سے تربیت ہونی تھی، اور تعلیم گاہوں سے خیانت سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، خیانت، اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئست البطانہ، نبی پناہ، اے اللہ خیانت سے پناہ مانگ۔ جس قوم کو خیانت کی بیماری لگ گئی، وہ تو دیمک کی طرح اس قوم کو کھا جائے، پھر نہ ادارے بچیں گے، نہ ملک کے وسائل بچیں گے، سب کھا جائیں گے، دیمکیں سب کھا جائیں گے۔ ملک جس کا بس چلے گا وہ ان وسائل کا قابل ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، اللہ میرے حال پہ رحم کرے۔ میں نے عرض کیا امام غزالی، ہمارے گھر میں فساد ہے، طلاقیں، جھگڑے، لڑائیاں، کیوں؟ جذباتی ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا امام غزالی رحمہ اللہ کا انسان کا دل یہ دارالخلافہ ہے، اور انسان یہ ایک سلطنت ہے، اور اس کا دشمن شیطان ہے۔ اس دارالخلافہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک شہوت میں انسان اندھا ہوگا، ایک خواہش دماغ میں آ گئی، اندھا ہو گیا انسان، اللہ اندھا ہو گیا۔ ہم نے یہ حرکت کیوں کی؟ قتل کر رہے ہیں، ایسے واقعات آ گئے۔ اب ممبر پہ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، میرے سامنے بڑے علم جیسے پوش علاقوں کے واقعات، بیماریوں کا کیا بولتے ہیں، پیچھے کیا چیز ہے، بس میں سمجھ نہیں پایا۔ کیوں نہیں سمجھ پایا؟ آپ نے کیوں اپنی دل کو محنت نہیں کی؟ آپ کا دل تابع ہوگا عقل کے، عقل تابع ہوگی شریعت۔ ہمارے فیصلے معقولی نہیں ہیں، عقل کے مطابق نہیں ہیں، حکمت کے مطابق نہیں، میں بھی شامل ہوں۔ ہمارے فیصلے جذباتی ہیں، ان جذباتی فیصلوں سے بگاڑ خاندانوں میں بگاڑ۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اپنی جذباتیت بیچ میں سے نکال دیں، ہمارے گھر محبت پیدا بن جائے، ہمارے خاندانوں میں کس وقت خاموش رہنا ہے؟ یہی تو ہے، ایک بے موقع بات نہیں کرنی ہے، خاموش رہنا ہے، تو جذباتی انسان سے خاموش نہیں رہ جائے۔ چلو بڑی جذباتیت یہی ہے، بے موقع بولنا، ہم خاموش رہنا سیکھیں۔ ہمارے آگے مسائل تو ہے۔ میں ابھی کل کی بات ہے، اپنی کلاس میں طلباء سے پوچھتا ہوں، جب کوئی حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی خوبی سامنے آتی، بیٹا یہ خوبی کس میں ہے؟ استاد جی اس میں۔ تو کئی سال کے تجربوں سے ایک بات مجھے پتہ چلی، جو بچہ خاموش رہتا ہے اس کی ساری عیبوں میں پردہ پڑا۔ حیران کن بات بتا رہا ہوں، حیران کن بات بتا رہا ہوں۔ ابھی جمعرات کو حدیث پڑھاتے ہوئے ایک بات آئی سامنے، جس میں یہ تھا کہ ایسا بچہ، حدیثوں سے ایک بات سامنے آئی، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے پیارے، وہ چشم پوشی کرنے والے، سنی انسنی کرنے والے، دیکھی اندیکھی کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں سامنے والے کی ہوشیاریوں کو، لیکن بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس کی غلطی بتائی جائے، کتنا ہوتا ہے۔ تو سب لڑکوں نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے کہا اس کا نام نہیں لو، مجھے پتا ہے اس کے اندر تو ہوگی، کیونکہ یہ خاموش رہتا ہے۔ میں اتنے سالوں کے تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو خاموش رہتا ہے اس کے اندر تو 1000 خوبیاں ہیں اس کا۔ میں نے کہا کوئی ایسا بتاؤ جو ہنستا ہے، گلتا ہے، ملتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، پھر بھی اس کے اندر یہ خوبیوں، تو ایسا کوئی بچہ بتاؤ۔ حیران کون بات بتا، خاموشی کا من سمت نجا،
अल्लाह के नबी ने एक एक जुमले के अंदर पूरी पूरी जिंदगियों को समो दिया जो खामोश रहा है। तो भाइयों, जज्बाती इंसान खामोश नहीं रह सकता। एक जुमला बोल देते हैं, सारी जिंदगी पछताते हैं। एक अमल कर देते हैं, एक रद्द अमल कर देते हैं, सारी जिंदगी भुगतते हैं उसमें। मैं भी हूं इसमें। किसी तरीके से अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए, हम अपने घरों से जज्बातियत को खत्म करें। कहते पहले सोचो, फिर बोलो, फिर बोलो। और गुस्सा, ये जज्बातियत और ये सारी बीमारियों की जड़ है। अगर गुस्सा है, क्या वजह है? कैंसर है, इलाज कराते फिरते, शुगर है, इलाज कराते, ब्लड प्रेशर है, इलाज कराते। हालांकि इन बीमारियों का नुकसान आपकी जात को है, दूसरे को नहीं है। लेकिन गुस्सा है, हर एक आपके गुस्से से मुतासिर है, क्यों नहीं इलाज कराते? हर एक परेशान हो रहा है। शहवत है, हर एक शहवती इंसान। शहवत किसको कहते हैं? आज हमारी नस्ल में सिवाय शहवत के कोई चीज जानती नहीं। ख्वाहिश, ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, शोहरत, बस ये शहवतें हमारी जिंदगी का मकसद बन गए। तो ऐसा इंसान सबको नुकसान पहुंचाता है। बाप परेशान है, किस चीज ने परेशान किया बापों को? अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का अल्लाह दे रहे हैं, लेकिन इतना माल जो हमारी नस्लों की, हमारी बीवी बच्चों की शहवतें पूरी कर दे, उसके लिए तो नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी नाकाफी है। क्या ख्याल? बीवियों की, एक बीवी की शहवत पूरी करने के लिए पूरी दुनिया भी लग जाए, उसकी शहवत पूरी नहीं होती। ये चाहिए, ये पहनना है, ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये खाना है, अब ये पीना है, अब ये गाड़ी, अब ये न खत्म होने वाली जिंदगी है भाइयों। अब एक शहवत सबको परेशान कर रही है, इसका इलाज क्यों नहीं करा रहा? शहवत का इलाज शहवत का पूरा करना नहीं है, शहवत का इलाज शहवत को काबू करना सीखना है। एक काम कर लो, अभी मैं बच्चे को कुरान पढ़ा रहा था, अल्लाह अकबर, मैंने कहा ये तबलीग वाली इस आयत को क्यों नहीं बयान करते? सूरह हूद में 7 कौमों को अल्लाह ने हलाक किया, इस कौम को हमने हलाक किया, इसको हलाक किया, इसको 7 कौमों आखिर में तबसरा किया। अल्लाह पाक क्या तबसरा किया? फलौला कान मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िया यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन। अल्लाह काम जाने, इस कौम को हमने बर्बाद किया, इसको पटख दिया, इसको गरक कर दिया, इसको डुबो दिया। या अल्लाह क्यों किया? अल्लाह कहे कोई समझदार इंसान ऐसा नहीं था, जमीन पे अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। याद है? फिर क्या कहा अल्लाह पाक ने? जब अल्लाह के अज़ाब आते हैं, 3 किस्म के लोग होते हैं। एक अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले, एक अल्लाह के कानून जब तोड़े जा रहे हो उस पे खामोश रहने वाले। मैं तो जी मेरी शराब, मेरी चाश, मेरी अवामीन, मेरे कारोबार में तो हलाल कमा रहा हूं। नहीं भाई, अल्लाह के कानून जो टूट रहे आप खामोश कैसे? घर में अल्लाह के कानून टूट रहे, तिजारत में अल्लाह के कानून टूट रहे, शादी में अल्लाह के कानूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप तहज्जुद गुजार है, आपको जरा फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, आपके जब अल्लाह का अज़ाब आएगा आप भी नहीं बचेंगे। फिर एक रह जाते हैं, इल्ला कलीलन मिम्मन अंजयना, बहुत थोड़े से वो लोग जो न अल्लाह का कानून तोड़ते थे और अपनी बस के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक न किसी को तोड़ने देते थे। ये तबसरा किया। आगे मैं जो बात सुनाना चाह रहा था आपको, सवाल पैदा हुआ ये कैसे बदमाश लोग थे कि अल्लाह के कानून को तोड़ते रहे? कहा इनको अय्याशियां लग गई थी, अय्याशियों में मगन थे, होटलिंग हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, इनको नहीं पता नमाज क्या होती है, इनको नहीं पता शरीयत क्या होती।
یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سورہ ہود وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے 3 نام استعمال کیے، اللہ ظالم، عیاش، مجرم، اللہ اللہ، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم تو بس لگے رہے، کیا لگے رہے؟ ما اترفوا فی، اپنی عیاشیوں میں لگے رہے۔ کاش قرآن پڑھتے، احکم الحاکمین کا فرمان ہم پڑھتے، اپنی اولادوں کو سناتے نہیں۔ آپ مولوی اگر غلط بولتے ہیں آپ نہ سنائیں، آپ قرآن سنائیں۔ اگر مولوی سارے غلط ہیں آپ مولوی کے بیان مت سنیں، مت سنائیں، آپ اللہ کا کلام، اس کو جو غلط نہیں ہے نا، اس کا تو ایک آیت غلط ہے، اس کا ایک شوشہ غلط ہے۔ اور عجیب بات، اگر انصاف کے ساتھ صرف ترجمہ سن لیا جائے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں، عیاشوں، مجرموں، تم مگن رہے تو تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے پورے آئے، بے چینی کا عذاب، بے چینی کا عذاب، طلاقوں کا عذاب، بے برکتیوں کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، ظالموں کے مسلط ہونے کا عذاب، اولادوں کی نافرمانیوں کا عذاب، بیویوں کی نافرمانیوں کا عذاب، ماتحتوں کی خیانتیں، یہ عذاب ہیں۔ ہم سمجھیں، ہم سمجھیں میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ تو بھائیوں، عیاشی زندگی نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ نہیں جی میں نے حلال کی کمائی ہے، کھاؤ پیو، نہیں بھائی کھاؤ پیو گے دیکھیے میں بھی بتا رہا تھا بچے کو، ہمارے بڑے کہتے ہیں نعمتیں انسان کو غافل کرتی ہیں، پریشانیاں انسانوں کو بیدار کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان، عجیب بات، اگر انسان مسخ نہ ہوا ہو تو ہر پریشانی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ بیماری آ گئی، انسان کا دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں رونا آتا ہے، اولاد تنگ کر رہی ہے، بڑے بڑوں کے دل روتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ یہی چاہتے تھے کہ تم تھوڑے غافل ہو گئے تھے، اب تمہارا دل چھوٹا ہو گیا، تو وہ کر کے میرے قریب آ جاؤ، میں تم کو نواز دوں گا، تمہارے مسئلے بھی حل کر دوں۔ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ، اسی لیے اللہ نے قرآن کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ہمارے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے تم نے ہماری طرف تضرع کیوں نہیں کی، زاری کیوں نہیں کی، تم روئے کیوں نہیں، تم نے توبہ کیوں نہیں کی، تم ہماری طرف کیوں نہیں پلٹے، تم ہماری طرف کیوں نہیں جھکے، تم راکوں کو کیوں نہیں اٹھے، تم نے استغفار کیوں نہیں کیا؟ وجہ بتائی وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، ان عیاشیوں نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، عیاشیاں دلوں کو سخت کر، گناہ دلوں کو سخت کر، یہ جو ہم پسند کے کھانے ہیں، گھومنا پھرنا، اس سے دل نرم نہیں ہوتا، اس سے دل سخت ہوتا۔ میرے بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے، جذباتیت سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے غصے کو تابع کرے عقل کے، کیسے ہوگا؟ اب اور تابع کرے شریعت، پہلے مسئلہ پوچھوں گا، شریعت کا حکم پوچھوں گا، پھر عمل کروں، اور کیسے تابع کرے؟ جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، ایک پوری، اب میں اس کو بیان کروں تو مجھے کئی ہفتے چاہیے، جو چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں اور ہم فوراً اپنا رد عمل دیتے ہیں، تو رد میں کچھ عرصے سوچ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری ناگوار چیزیں پیش آتی ہیں، بہت سارے لوگ تہذیہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ملتی ہیں، لیکن یکجا اس کو کر کے اس سے اصول نکالنا اور پھر اپنی زندگی میں ان اصولوں کو استعمال کرنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ میں بھی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہوں، لیکن میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ اتنا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی، اس میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی نشستیں وہ بتاؤں، یہ لاکھوں روپے کا علم ہے، مفت میں دے رہا ہوں میں آپ کو، جی ہاں، ایسا علم جس کی ایک ایک بات سے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں آ سکتی ہیں، ہمیں سکون مل سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی نے دیا کیا ہے، مولوی آپ کو لامحدود زندگی بنانے کے گل سکھاتا ہے،
एक आए IBA के आए जी हमें आपसे इंटरव्यू लेना है, बहुत सारी बातें करते हैं। आखिर में कहने लगा ये बताइए कि लोग उलमा ये नौजवान नस्ल उलमा से दूर क्यों भागती, करीब क्यों नहीं आती? मैंने कहा बेटा जिस दिन आपने आखिरत को मकसूद बना लिया उस दिन फिर आप खुद को उलमा के करीब आओ। आपके नजदीक आखिरत मकसूद नहीं है, हुजूर उलमा का नहीं है। वो जो चीज बयान कर रहे हैं वो आपके नजदीक अहम नहीं। क्यों? आखिरत की लामहदूद जिंदगी, न खत्म होने वाली जिंदगी आपके नजदीक वो कोई चीज ही नहीं। जिस दिन वो कोई चीज बन गई फिर आप कांपोगे उलमा के पास कि अगर ये नाराज हो गए तो हमें शरीयत कौन सिखाएगा, हमारी खबर कौन संभालेगा, हमें अच्छी मौत के गुर कौन बताएगा। और खुदा न खास्ता ये नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाए। जी हाँ, मैंने कहा कि जिस दिन आपकी आखिरत आपने मकसद बना लिया उस दिन आप उलमा के पैर धोएंगे। अभी तो आप चप्ते में पकड़ लेते हैं ना। मौलवी साहब एक छोटा सा मसला बताएं, मैंने पिछले बार बयान किया, मैंने कहा छोटा सा मसला। भाइयों हमारे दीन में कोई मसला छोटा नहीं है। अगर इस्तिंजे का भी मसला है वो लामहदूद जिंदगी पे असर अंदाज है। आपका इस्तिंजा सही नहीं, आपकी नमाज सही नहीं, आपकी नमाज सही नहीं, आपकी मौत सही नहीं, आपकी कब्र सही नहीं, आपकी आखिरत सही नहीं। छोटा सा मसला कहां से आप डॉक्टर के पास बैठते हैं, आप घंटों नाराज मत होइएगा, मैं बड़ा दुखी हूँ, इल्म नबूवत की नाकदरी से मेरे दिल दुख गया है, मैं थक गया। नाकदरी इंसान को थका दे, नाकदरी इंसान को थका दे। अगर आज अल्लाह के नबी होते वो इल्म की है, इल्म नबूवत की नाकदरी देखी, क्या गुजरती अल्लाह के नबी, मेरी इल्म की ये कदर। छोटा मसला है। आप डॉक्टर के पास वक्त लेते हैं, आमिलों के पास वक्त लेते हैं, आप बिल देने के लिए वक्त लेते हैं, आप लंबी लाइन लगाते हैं, आप घंटों बैठ। अभी एक साथ बोलते जी फला डॉक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनसे वक्त लेना एक बड़ा मुश्किल काम है। उनसे वक्त लेने के लिए 4 घंटे 5 घंटे कुछ नहीं पता आपको कितना देना पड़ता है। वाह, एक डॉक्टर आपको महदूद जिंदगी का मसला हल करेगा, आपके जिस्म का मसला। आपका जिस्म ये 60 साल है, आपकी रूह न खत्म होने वाली है। तो क्या वजह है कि हम उन उलमा के साथ क्यों बदतहजीबी करते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर उनकी बात पे एतराज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आलिम, आप खुद परखिए कौन आखिरत वाला आलिम है, कौन दुनियादार है। क्या सारे दुनियादार हैं? ऐसा नहीं। दुनिया में हक भी है, बातिल भी है, सही भी है, गलत भी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे, आपको भी तौफीक अता फरमाए। आज की बात का खुलासा क्या है? जब तक हम जज्बाती हैं हमारे घरों में सुकून नहीं आए। जब तक हमारे बच्चे, हम बच्चों को सब कुछ सिखा रहे हैं, जज्बातियत से बचना नहीं सिखा, हम उनके गुस्से के आज है। मैं आपको हैरान कौन बात बताऊं, अब जो नई नस्ल आ रही है ना, माँ बाप उनकी शादी करा के परेशान है, कुछ पता नहीं कब तलाक दे दो। पहले लोग बेनमाजी नहीं हो लेकिन एक शोर होता था, जिंदगी निभाते थे। ऐसे अजीब अजीब वाकयात, ऐसी जज्बाती नस्ल, जरा सी बात बुरी लग जाए, बाप की बात, माँ की बात बुरी लग गई, उस्ताद की बात बुरी लग गई। अजीब नस्ल है, कोई टोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई उनको मना नहीं कर सकता। ये क्या चीज है? इस तरीके की नस्ल आप उनको कानून का खजाना भी दे दें, ये तो अपनी जिंदगी भी नहीं बनाएंगे, ये दूसरों के लिए भी दर्द सर बने। इसलिए भाइयों सबसे बड़ी चीज इनको तहम्मुल। अभी आज मैं सुबह किताब पढ़ा था अल मामून वल गज़ाली शिबली की, मैं हैरान रह गया। मामून को इतना हिल्म दिया था अल्लाह ने, इतना हिल्म दिया था, जो वाकयात लिखे। इतना बड़ा बादशाह, मुंह में लोग तोड़ देते थे, हंसता और मुस्कुराता था, कहता था मुझे बर्दाश्त करने में इतनी लज्जत आती है कि मुझे अंदेशा है कि शायद मुझे बर्दाश्त पे अल्लाह के क़यामत में सवाब भी देंगे, क्योंकि ये तो मेरी मजे बन गए। बैठा हुआ है, गुलाम को आवाज दी, गुलाम नहीं आ रहा, फिर आवाज दी, गुलाम आके सामने से इतना बड़ा, ये हमारी तरह के बादशाह थोड़ी होते थे इतने टुकड़ों पे, वो सल्तनतें होती थी, कुफर कांपता था उनसे। तो मामून रशीद बैठा हुआ है, या गुलाम, गुलाम आके बोलता क्या या गुलाम लगाई भी, हमारे भी कोई काम होते। मामून ने सर झुका, कह रहा जब बादशाहों के अखलाक दुरुस्त होते हैं तो बादशाहों के अखलाक बिगड़ जाते हैं।
लेकिन हम तुम्हारे अखलाक की वजह से हम अपने अखलाक बिगाड़ेंगे। वहां अय्याश पसंद बादशाहों के भी ये अखलाक होते थे। हमारे यहाँ सफेद रंग के नमाजी भी एक कुर्सी के रखने न रखने पर लड़ते रहते। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, हमें इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं, हम इतने जज्बाती हैं। अल्लाह मुझे भी, जज्बातियत के साथ जिंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे। जज्बातियत रूह की बेइत्मीनानी से पैदा होती, हमारी रूहें बेचैन है, उनको जिक्र नहीं मिला, उनको अल्लाह की याद नहीं मिली। जिस दिन हमारे से अल्लाह जब उनको उस मिकदार में रोज मिल जाएगी जिक्र की, तो फिर उनमें तहम्मुल आ जाएगा और नरमी आ जाएगी और आसानी आ जाएगी। अल्लाह आप मुझे भी तौफीक अता फरमा दे। और अगली नशिस्त में अर्ज करूंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आपके क्या उसूल होते थे, आप जज्बाती फैसलों से बचते थे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए।